السلام علیکم۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین اور قیمتی ترین قدرتی وسائل موجود ہیں۔ جی وعلیکم السلام، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب بہترین دماغ ہیں، بے پناہ ٹیلنٹ ہے اور ایک بہت بڑی نوجوان آبادی ہے، لیکن پھر بھی جب ہم مجموعی طور پر بحیثیت امت اپنی حالت دیکھتے ہیں نا، تو ایک عجیب سی کمزوری اور بے بسی نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ ایک خلا تو محسوس ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس تحریر کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ بالکل اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس فکر انگیز تحریر کا عنوان ہے واپسی کا راستہ، یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع۔ اسے ایک مصنف نے تحریر کیا ہے جن کا قلمی نام عاجز مسلمان ہے، اور یہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے شائع ہوئی ہے۔ اور اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید سائنس کو ملا کر ہمارے آج کے نفسیاتی، معاشرتی اور اخلاقی مسائل کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ آخر اتنے بے تحاشا وسائل کے باوجود ہم اتنے کمزور کیوں ہیں، اور سب سے اہم بات، اس تحریر کی روشنی میں وہ کون سا عملی اور ٹھوس راستہ ہے جو ہمیں دوبارہ عروج کی طرف لے جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سننے والوں کے لیے یہ گفتگو معلومات کا کوئی بوجھل انسائکلوپیڈیا نہ بنے۔ ہاں، بلکہ چند ایسے واضح اور زندگی بدل دینے والے حقائق سامنے آئیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کر سکیں۔ دیکھیں، یہ کوئی روایتی یا محض جذباتی بحث نہیں ہے۔ جی بالکل۔ مصنف نے ہمارے موجودہ حالات کا بہت بے لاگ اور سچ پوچھیں تو تھوڑا سا کڑوا لیکن حقیقت پسندانہ جائزہ لیا ہے۔ یہ تحریر بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نے پہلے نہ سنی ہو، لیکن جس انداز میں اسے پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، جس انداز میں اور جن دلائل کے ساتھ اسے پیش کیا گیا نا، وہ واقعی ہماری سوچ کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان نکات کا اس طرح تجزیہ کریں کہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر وہ کون سے قدم ہیں جو اس تنزلی کو ترقی میں بدل سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ سفر صرف علم حاصل کرنے تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے مجموعی شعور کو جگانے کی ایک کوشش ہے۔ چلیں اب اس معاملے کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ جب میں یہ مضمون پڑھ رہی تھی تو اس کے بالکل آغاز میں ہی ایک بہت بڑا تضاد سامنے آیا۔ ایک طرف تو ہماری گنتی اربوں میں ہے، مطلب دنیا کا کوئی خطہ یا ملک ایسا نہیں جہاں ہم موجود نہ ہوں۔ بالکل، ہر جگہ موجودگی ہے۔ ہاں، اور معاشی وسائل کی بات کریں تو دنیا کا تیل، معدنیات، اہم تجارتی راستے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف جب کسی عالمی سطح کے فیصلے کی بات آتی ہے یا مجموعی اثر و رسوخ کی بات ہوتی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخر اتنے اسباب ہونے کے باوجود وہ طاقت کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اس میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب اور حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اس کمزوری کی وجہ کسی بین الاقوامی سازش، فنڈز کی کمی یا ٹیکنالوجی کے فقدان کو نہیں بتاتا۔ جی، وہ تو ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں اپنی محفلوں میں۔ ہاں، وہ ایک عام بیانیہ ہے، لیکن مضمون میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ اس سب کی بنیادی جڑ دین سے دوری ہے۔ مطلب جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو زندگی سے، وسائل سے اور ہماری محنت سے برکت اڑ جاتی ہے۔ برکت، یہ واقعی بہت گہرا لفظ ہے۔ بالکل، اور برکت کا نہ ہونا ہی دراصل وہ خلا ہے جو اتنی بڑی تعداد کو بھی بے اثر کر رہا ہے۔ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے مصنف نے سورۃ آل عمران کی ایک بہت مشہور آیت کا حوالہ دیا ہے، جہاں حکم ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ ہمارے سننے والے یقیناً اس آیت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم نے بچپن سے کئی بار سنی ہے، لیکن اس مضمون میں جس طرح اس کا اطلاق آج کے دور کے مسائل پر کیا گیا ہے وہ مجھے تھوڑا مختلف لگا۔ جی، وہ اس لیے کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے۔ اب یہاں مصنف کا زور صرف اس بات پر نہیں ہے کہ ہم انفرادی طور پر بس ایک رسم کے طور پر اس رسی کو پکڑ لیں۔ ہاں، وہ لفظ ہے نا، جمین۔ بالکل، جمیعن یعنی سب مل کر ایک نظام کے تحت۔ امت کی کامیابی، اس کی طاقت اور اس کی بقا صرف اور صرف اللہ کے دین کو اجتماعی طور پر مضبوطی سے پکڑنے میں ہے۔ جب وہ رسی چھوٹ جاتی ہے اور ہم آپس میں بٹ جاتے ہیں تو پھر گنتی کا زیادہ ہونا کسی کام نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے
ایک गाड़ी के पुर्जे अगर अलग अलग बिखरे पड़े हों तो वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, गाड़ी चल नहीं सकती। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम दीन को मजबूती से पकड़ने की बात सुनते हैं तो अक्सर लोगों के जहनों में फौरन सिर्फ चंद मखसूस इबादात का तसव्वुर उभरता है। जी, जो कि यकीनन बुनियादी और अहम है, लेकिन ये मजमून इस महदूद सोच को चैलेंज करता है। मुसन्निफ ने सूरतुल इसरा की आयत नंबर 9 का बहुत खूबसूरत हवाला दिया है कि बेशक ये कुरान उस रास्ते की तरफ हिदायत देता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। दुरुस्त। इसको पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे मुसन्निफ ये कह रहा हो कि हमने कुरान को सिर्फ एक बरकत वाली किताब समझ लिया है, हालांकि ये तो पूरी इंसानी जिंदगी का एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बड़ी जबरदस्त मिसाल है। अगर हम इन हकाइक को एक वसीतर मंजरनामे से जोड़कर देखें तो मुसन्निफ असल में ये समझाना चाह रहा है कि ये किताब सिर्फ मस्जिद के मेहराब तक महदूद नहीं है। बिल्कुल। इसके अंदर हमारी मुआशरत के, हमारी मईशत के, हमारे अखलाक और अदल के तमाम कोड्स मौजूद हैं। यह हमें बताती है कि कारोबार में दयानतदारी कैसे रखनी है, रिश्तों को कैसे निभाना है और एक मुतवाज़िन और पुरअमन मुआशरा कैसे तश्कील देना है। यानी ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। 100%। अगर हम एक सुपर कंप्यूटर खरीदें और उस पर सिर्फ कैलकुलेटर वाला काम करें तो ये हमारी कम इल्मी है। हमने इस किताब के दिए गए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्टॉल ही नहीं किया। और फिर इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जब बात आती है तो मजमून सुन्नत के नागुज़ीर किरदार को बड़ी सराहत से सामने लाता है। इस्लाम में कुरान के साथ सुन्नत को एक मुतवाज़ी और बुनियादी मकाम हासिल है। बेशक। मुसन्निफ ने इस पर जोर देने के लिए सूरतुल हश्र की आयत का हवाला दिया है, जिसमें वाज़ेह हुक्म है कि रसूल तुम्हें जो कुछ दें उसे ले लो और जिस चीज से रोकें उससे रुक जाओ। यानी बात सिर्फ नजरिया मानने की नहीं हो रही, अमली पैरवी की हो रही है। दुरुस्त कहा आपने। सुन्नत दरअसल कुरान की अमली तशरीह है। कुरान अगर हमें बताता है कि सच बोलना है तो सुन्नत हमें बताती है कि मुश्किल तरीन हालात में वो सच कैसे बोलना है। सही। कुरान अगर अदल का हुक्म देता है तो सुन्नत हमें सिखाती है कि अपनों के खिलाफ भी अदल कैसे कायम करना है। इसी तनाजुर में मजमून में मौता इमाम मालिक की वो मशहूर और तारीखी हदीस भी शामिल की गई है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब और उनकी सुन्नत। जी बिल्कुल, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। ये हदीस हमारे लिए एक वाज़ेह और हतमी पैगाम है कि हमारी हिदायत और उरूज का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों से होकर गुजरता है। ये बातें बहुत मुतासिरकन हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक अमली और तनकीदी जाविया लाना चाहूंगी, जो आज के दौर का एक आम मसरूफ इंसान सोचेगा। जी जरूर बताइए। हम ये सारी बातें सुनते हैं और मानते भी हैं कि कुरान और सुन्नत में हर चीज़ का हल है, लेकिन आज के इस तेज तरीन दौर में जहां हर इंसान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, महंगाई, कैरियर का दबाव और जहनी तनाव उरूज पर है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई परेशान है। तो एक आम इंसान इस सब को मैनेज कैसे करे? क्या ये मजमून इस नजरिए को किसी अमली रोड मैप में बदलता है? ये एक बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल सवाल है, और खुशकिस्मती से ये तहरीर हमें सिर्फ उलझन या एहसास जुर्म में मुब्तला करके नहीं छोड़ती। ये वापसी का एक बाकायदा कदम ब कदम अमली रास्ता दिखाती है। और इस रास्ते का सबसे पहला कदम कोई बहुत बड़ी मुआशी तहरीक या सियासी इनकलाब नहीं है, बल्कि बज़ाहिर एक बहुत सादा सा अमल है जिसे हम सच्ची तौबा कहते हैं। तौबा? यानी इस तमाम तर कमजोरी और जवाल का पहला इलाज तौबा है? जी बिल्कुल। मुसन्निफ ने सूरतुन नूर की आयत कि ए ईमान वालों सब मिलकर अल्लाह की तरफ तौबा करो, और सूरतुल बकरा की आयत कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है के हवाले दिए हैं। तौबा दरअसल कोई रस्म नहीं है, ये माइंडसेट का रीसेट बटन है। रीसेट बटन? क्या जबरदस्त बात है। ये इस बात का शऊरी इकरार है कि हमसे गलती हुई, हमारा रास्ता भटक गया था और अब हम वापस उस रास्ते पर आना चाहते हैं जो दुरुस्त है। जब तक अंदर का ये एहसास बेदार नहीं होता, बाहर की कोई तब्दीली या कोई पॉलिसी काम नहीं आ सकती। ये कितना खूबसूरत तस्वुर है कि इस्लाह का आगाज एक ऐसे अमल से हो रहा है जो इंसान को सीधा उसके रब की मोहब्बत से जोड़ देता है। ये बात समझ में आती है कि पहला कदम खुद एहतिसाबी है, लेकिन एक बार जब इंसान तौबा कर लेता है तो वो उस तब्दीली को बरकरार कैसे रखे?
ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر کسی واقعے سے متاثر ہو کر لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں، جی بالکل، وقتی جذبات میں آ کر ہاں، اور سمت بدلنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد روزمرہ کی روٹین اور مسائل کی چکی میں پس کر واپس اسی پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ اس جذبے کو استقامت میں کیسے بدلا جائے، اور مصنف نے اس کا ایک بہت ہی ٹھوس اور منطقی جواب دیا ہے، اور وہ ہے علم کی طرف واپسی۔ اچھا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کا حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی یہاں علم سے مراد صرف دنیاوی ڈگریاں نہیں، بلکہ وہ بنیادی علم ہے جو زندگی گزارنے کا شعور دیتا ہے۔ 100%۔ مصنف اس نقطے کو بہت گہرائی سے جوڑتے ہیں کہ جب انسان کے پاس درست اور مستند علم ہوتا ہے تبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ علم اندھے اور جذباتی عقیدے کو ایک باشعور اور ٹھوس یقین میں بدل دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جذبات ہوا کے رخ کے ساتھ بدل سکتے ہیں، لیکن علم ایک اینکر دیتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اور جب یہ شعور اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل خود بخود درست سمت میں چل پڑتا ہے۔ علم کے بغیر توبہ پر قائم رہنا اور موجودہ دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کیا زبردست بات ہے، اور اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اس تحریر میں انفرادی اصلاح کو معاشرتی اصلاح کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے۔ مطلب پہلے توبہ کی، سمت درست کی، جی بالکل۔ ہی رہے گا، اس کا اثر اس کے گھر پر، اس کے کام کی جگہ پر، اور بالآخر پورے معاشرے پر پڑے گا۔ بالکل، اور یہی اسلام کا اصل حسن ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین تو ہے نہیں جس میں انسان غاروں میں بیٹھ کر صرف تنہائی کی عبادات کرے۔ اسلام تو لوگوں کے درمیان رہ کر حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ بے شک۔